الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام ہے جنت کا حصول۔ میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ آج ہم جس بات کا ذکر کریں گے وہ ہے زبان کی حفاظت اور اچھا اخلاق۔ حسن خلق ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر اسلام کی خوبصورتی سمجھ میں نہیں آتی۔ سورہ نون میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم میں اس کا نام سورہ نون بھی ہے اور قلم بھی، اس کی 4 نمبر آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ اور وہ حدیث کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے تو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کے جو عزت والے کام ہیں، مکارم ہیں، اخلاق کی جو بہترین خوبیاں ہیں ان کو بھی تکمیل کے مراحل تک پہنچا کے چھوڑوں۔ اور قرآن مجید میں حسن اخلاق کی جو تلقین کی گئی ہے وہ بہت سی باتوں میں کی گئی، جیسے گالی کا جواب نہ دینا، جیسے غیبت نہ کرنا، برے القاب نہ رکھنا، جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے یہ سورہ حجرات، جس کو سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں، کہ یہ زندگی گزارنے کے سلیقے بتاتی ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 2589 نمبر حدیث ہے 2589۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی وہ تم بات اس کی پشت کے پیچھے کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یہ تو اس کے اندر عیب ہے، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر کوئی عیب اس کے اندر ہو نہ پھر بھی تم کچھ کہو فقط بہتہ، پھر تو تم نے اس کے اوپر بہتان باندھ دیا، الزام تراشی کر دی، یہ تو اور غلط بات ہو گئی۔ لہٰذا غیبت سے بھی منع کیا، لوگوں کی عزتوں میں کے بارے میں بولنے سے منع کیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جو تانے دیتا ہے اور زبان سے اور آنکھ کے اشاروں سے تانے دیتا ہے، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں کردار کشی کرتا ہے، بیڈ ماؤتھنگ کرتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، جہنم کی بربادی ہے۔ کیوں اتنی پابندی لگائی؟ کہ مسلمانوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہر شخص اٹھ کے دوسرے کی عزت کو خراب کرے تو قتل و قتال ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے قُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ کہ اے پیغمبر علیہ السلام میرے بندوں سے آپ فرمائیں کہ احسن بات کیا کریں، حسن بھی نہیں بلکہ احسن، دا بیسٹ، سب سے خوبصورت بات کرنے کی کوشش کیا کریں۔ خوبصورت تو نہیں کہا، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی، یعنی بات میں بھی کلائمیکس اور مکارم الاخلاق کا لحاظ رکھا جائے اور نرم گفتگو کی جائے اور لوگوں کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کی جائے۔ تبھی تو فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا، بولنے والے کے بارے میں نہیں کہا۔ فرمایا کہ آپ اپنے میرے بندوں سے کہیں کہ وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ آپ کوئی ایسی بات کہیں گے جو مذاق میں ہوگی، اور شیطان اس کے ذریعے بھائیوں میں دشمنی ڈال دے گا، بغض ڈال دے گا، دلوں میں نفرتیں ڈال دے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اتنے نرم نہ ہو جاؤ کہ دشمن کو بھی محبت کرنے لگ جاؤ، اس لیے کہ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور آپ لوگوں کا کیسے دوست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں زبان کی حفاظت کے بارے میں ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف ہے 26ویں پارے میں، کہ کوئی لفظ بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو فوراً رقیب عتید، اس کا جو نقیب فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ فوراً اس لفظ کو پکڑ لیتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنی کتاب پڑھو، آج کے دن تمہارا یہ نامہ اعمال تمہارے پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہے،
خود پڑھو تم نے کیا رقم کیا ہے اس کے اندر، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُبَالِ بِهَا، ایک بندہ اللہ کی خوشنودی میں بعض اوقات اتنا پیارا کلمہ بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ یرفع اللہ بها الدرجات فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کے ذریعے اس کے جنت میں بہت سے درجات بلند کر دیتا ہے ایک لفظ کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُبَالِ بِهَا بَالًا، کہ بعض اوقات انسان اپنے اللہ کی نافرمانی اور غصے والا ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا میں نے کیا کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کلمہ بد کی وجہ سے جہنم کی وادیوں کے نیچے گرا دیتے ہیں والعیاذ باللہ۔ اور ایک کلمہ ہی تو ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ سورہ ابراہیم میں کیا فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ ہی تو ہے جو انسان کو ملت ابراہیمی والا بناتا ہے اور مومن بناتا ہے۔